اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو۔ ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے، اچھی تربیت اچھے گھرانوں سے ملتی ہے، اونچے اسکول تو صرف تعلیم دیتے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اور بہت حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا نرم دل کیسے بنا دیا جس میں تکلیف دینے والوں کے لیے بھی کوئی نفرت نہیں پیدا ہوتی، جو کسی کا برا نہیں سوچتا، کسی سے بدظن نہیں ہوتا، اپنے ساتھ برا کرنے والوں کے لیے بھی برا نہیں بنتا۔ کیونکہ بابا نے ایک بار کہا تھا کہ بیٹا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی سینے سے لگایا تھا، وہ ان کے لیے بھی روئے تھے کیونکہ انہیں محبت تھی امت سے۔ برا کرنے والوں کی برائی سے بدظن نہ ہوا کریں، آپ کے ساتھ تو اللہ ہے نا، تو بس ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کیا کریں اور اپنے اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں، وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، کبھی نہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تم میرے پرخلوص جذبات کا قرض کس طرح اتارو گے۔ میں نے جتنے الفاظ تم سے کہے اور تم نے نظر انداز کر دیے، خاموش رہے۔ کتنے مقروض ہو نا تم میرے، اور تمہیں پتہ ہے روپے پیسے کے مقروض کبھی نہ کبھی قرض اتار لیتے ہیں، لیکن کسی کے جذبات کے، باتوں کے، وعدوں کے مقروض کبھی بھی قرض نہیں اتار سکتے۔ یاد رکھنا تم قرض دار ہو میرے۔ خود کو عادت ڈال لیں بھلا کس چیز کی؟ خاموشی کی، کیونکہ اس سے آپ کے دل میں سکون رہے گا، اور پتہ ہے کس کس مقام پہ خاموش رہنا ہے تو سنو۔ غصہ میں، اداسی میں، ٹھکرائے جانے پر اتنا عرصہ دیکھ لیا شور کر کے، باتیں کر کے، بحثیں کر کے، مگر کچھ حاصل ہوا نہیں نا، تو پھر زندگی میں ایک موقع خاموشی کو بھی دے کر دیکھیں۔ اشفاق احمد کہتے تھے کہ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ ہمارے پاس محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی قربان کرنے کا نام ہے۔ اور لوگوں کو بھی بتا دو کہ کامیاب ہونا ہے تو من کو ملنگ کر لو، اندھے، بہرے، گونگے ہو جاؤ، اور ایک وقت آئے گا جب دنیا میں ہر طرف تمہارے نام کی پکار ہوگی۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگا لیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں تھے یا ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتیں۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا محبت، اعتماد، عزت و احترام اور خلوص سے بھی اپنے نہیں بنتے۔ ایک وقت ایسا بھی جب چننا پڑتا ہے، ایک طرف رحمان کا راستہ ہوتا ہے، دوسری طرف شیطان کا۔ دل کہتا ہے آخری بار، دماغ کہتا ہے اب نہیں، پھر جو رحمان کا راستہ چن لیتا ہے وہ بھی آسمانوں پہ چن لیا جاتا ہے، خاص کر لیا جاتا ہے، پھر اس کے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ بعض تمنائیں شیطان اور نفس کا دھوکہ ہوتی ہیں اور ہم اسے خواہش سمجھ کر پورا کرتے رہتے ہیں۔ جب کبھی چناؤ کا وقت آئے، آپ رحمان کو ہی چن لیجئے گا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ منتیں، مرادیں
خوشی حاصل لا حاصل، ملنا بچھڑنا، سب کیفیات ایک وقت کے بعد بے معنی ہو جاتی ہیں۔ ہاں ایسا ہی ہے، اب کسی بھی بات، کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ جیسے شہید قبر میں جا کر بھی سینکڑوں سال زندہ رہتا، ایسے ہی غدار کی غداری بھی صدیوں یاد رکھی جاتی ہے۔ دن کے اختتام پہ فرق اس چیز سے پڑتا کہ انسان تاریخ میں صحیح طرف تھا یا غلط طرف پہ۔ وہ اس دن مجھ سے کہنے لگی کہ میری ایک دوست نے مجھ سے کہا ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہو وہ چھوڑ کر چلا بھی جائے تو اسے بد دعا نہیں دی جاتی۔ میں اس کی بات سمجھ گیا تھا۔ میں نے سر ہلا کر کہا، آپ کی دوست ٹھیک کہتی ہے، واقعی جس سے محبت ہو اسے بد دعا نہیں دی جا سکتی۔ اب اس پاگل کو میں یہ کیسے سمجھاتا کہ بد دعا صرف ہاتھ اٹھا کر منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کا مجموعہ تو نہیں ہوتا، جو دی جائے تو لگ جائے۔ انسان کی بے سکونی، بدحالی، صبر، اس کے اندر قید وہ درد بھری روح، اور اس کے صبر بھی تو ایک بد دعا ہے جو خود بخود لگ جاتی ہے۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہیں۔ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان جاؤ، وہ تمہاری مان جائے گا۔ کبھی کبھی انسان کو خود سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ وہ لوگوں کے دل رکھتے رکھتے خود کے دل کے ساتھ بہت ناانصافی کر جاتا ہے۔ جب عورت مرد کے ساتھ ہمیشہ کے لیے تعلق بنانے کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے تو وہ اسے بار بار نکاح کا بولتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے وہ رات کو انجیر اور ناشپاتی کا چھلکا کھائے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے کوشش کریں کہ ہر چیز سمجھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ کچھ چیزیں، حالات اور انسانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔